الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یا محمد کندہ کردہ لاکٹ پہننا۔ سوال کیا گیا ہے، لوگوں میں ایک لاکٹ عام ہوا ہے جس پر یا محمد کندہ کیا ہوا ہے، اس لاکٹ اور ہار کو گردن یا گاڑی میں لٹکانے کا حکم کیا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب، ہار یا لاکٹ پر یا محمد کندہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اول، اس لیے کہ اس صیغہ اور لفظ سے عرف عام میں مدد طلب کرنا اور پکارنا مراد لیا جاتا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بلا شبہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، بس اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ سورۃ الجن آیت نمبر 18۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ کچھ یوں ہے، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک ان کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے بلکہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5۔ اور نبی علیہ السلام نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرمایا تھا، جب تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2516، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ دوم، بعض جاہل قسم کے لوگ یہ ہار اور لاکٹ پہن کر یا گاڑی میں لٹکا کر یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں انہیں نفع اور فائدہ دیں گی اور انہیں نقصان اور ضرر سے محفوظ رکھیں گی، یا ان کے لیے فائدہ لا سکیں گی، یا ان سے تبرک حاصل کر کے وہ اس طرح شرک میں پڑ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تعویذ اور تمیمہ لٹکانا شرک ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3883، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہر وہ طریقہ اور راہ بند کی ہے جو شرک کی طرف لے جانے کا باعث ہو۔ نبی علیہ السلام کے ہم پر بہت سارے حقوق ہیں، ہم لاکٹ یا میڈل وغیرہ میں ان کا صرف نام لٹکا کر ان حقوق سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، بلکہ نبی علیہ السلام کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں، اور آپ نے جو کچھ بتلایا ہے اس کی تصدیق کریں، اور جس کا حکم دیا ہے اس میں ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور جن کاموں سے روکا اور منع کیا ہے ان سے اجتناب کیا جائے، اور آپ علیہ السلام کے حکم کو تسلیم کیا جائے اور اسے مانا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کی جائے، اور سنت کا دفاع اور نبی علیہ السلام کا دفاع کیا جائے، اور ان تنقیص اور توہین کرنے والوں کا رد کیا جائے۔ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 81998۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔